میں زحمت دینے جا رہا ہوں ایک شاعر کو، وہ سیاٹل واشنگٹن سے تشریف لے آئے ہیں اور وہ ایک بڑی دوست نواز شخصیت کے مالک اور مجموعہ کلام آگ کے پیوند کے خالق ہیں۔ جذبے کی آگ، احساس کی آگ، خیال کی آگ، تجربے کی آگ، ان تمام شعلوں کو یکجا کر کے وہ شعر و سخن کے گلزار بناتے ہیں۔ مجھے ان کی کتاب آگ کے پیوند کا جو ٹائٹل شعر ہے بہت پسند ہے۔ جہاں جہاں سے جلی ہے قبائے آتش جاں، وہاں وہاں پہ لگائے ہیں آگ کے پیوند، جناب ظفر رضوی صاحب۔ اجازت شروع کرتا ہوں اس نام سے جو کہ شاعر تھا، شاعر ہے اور شاعر رہے گا۔ نظر غالب کہ ادیب و شاعر و فنکار زندہ کیوں نہیں رہتا؟ ادیب و شاعر و فنکار زندہ کیوں نہیں رہتا؟ کہا اس نے، سنا میں نے، کہا اس نے، یہ مکان ماتمی نظم ہے۔ کہا اس نے گزشتہ 100 برس سے ادب کے دشت امکان میں ابھر کر جو بھی آیا ہے، قدم 2-4 چل کر تھک گیا ہے، کھو گیا ہے۔ ادب کے دشت امکان میں لکیریں حرف کی صورت نکھرتی ہیں، ابھرتی ہیں، مگر پیکر عروج شوخ یہ تحریر سے محروم رہتا ہے۔ وہ مجنو لام الف لکھتا تھا دیوار دبستان پر، لام الف لکھتا تھا دیوار دبستان پر۔ پچھلے دنوں اپنی جائے پیدائش تک جانے کا اتفاق ہوا اور میری خواہش ہے کہ آپ کو بھی یہ تجربہ حاصل ہو، تو اس کے حوالے سے آپ سب کی نظر کرتے ہوئے ارشاد۔ اس نظم کا عنوان ہے جنم بھومی۔ کہ سنو سنو در پر کھڑے کیا سوچتے ہو، چلے آؤ کہ دروازہ کھلا ہے۔ سنو در پر کھڑے کیا سوچتے ہو، چلے آؤ کہ دروازہ کھلا ہے۔ یہاں کے در دریچے، یہ دیواریں، یہ آنگن، چھت کی کڑیاں، سبھی تو منتظر ہیں، سبھی مشتاق ہیں پھر دیکھنے کو وہ چہرہ جس کا یہ میلاد خانہ ہے۔ ارے تم ہی ظفر ہو، میرا نور نظر ہو، کہاں سے آئے ہو تم، کہاں تم در بدر ہو۔ سبھی تو منتظر ہیں، سبھی مشتاق ہیں پھر دیکھنے کو وہ چہرہ جس کا یہ میلاد خانہ ہے۔ ارے تم ہی ظفر ہو، میرا نور نظر ہو، کہاں سے آئے ہو تم، کہاں تم در بدر ہو۔ تمہیں کیا یاد ہوگا اسی کمرے میں تم نے زندگی کی ابتدا کی تھی۔ تمہیں کیا یاد ہوگا اسی کمرے میں تم نے زندگی کی ابتدا کی تھی، اور اسی کھڑکی سے تم کو چومنے آتی تھی کرنیں بوڑھے سورج کی۔ اسی کھڑکی سے تم کو چومنے آتی تھی کرنیں بوڑھے سورج کی۔ یہیں پر اسی کمرے کے اندر نسیم صبح تم سے کھیلنے آتی، ہوا ہر شام در آتی تھی تم کو لوریاں دینے۔ یہ آنگن بھی وہی ہے، یہ آنگن بھی وہی ہے جہاں ماں نے تمہاری ہر قدم پر رہنمائی کی، تمہیں چلنا سکھایا، سبق پہلا پڑھایا۔ سبق پہلا، قدم پہلا، ضمانت روز فردا کی، ضمانت تھی اسی گھر کی۔ یہ ہونے اور نہ ہونے کا تقدس عنایت ہے اسی گھر کی۔ یہی تو ابتدا تھی آگہی کی تمہاری شاعری کی۔ حسب کے اور نسب کے سلسلے بھی اسی غربت قدے کے معجزے تھے۔ کہاں ہو تم، جہاں ہو تم، وہاں تم خوش رہو، لیکن یہاں کے بوڑھے برگد
यहाँ के नीम सारे भरे पत्तों के मौसम में बहुत महरूम है साए की नेमत से। यहाँ के बूढ़े बरगद, यहाँ के नीम सारे भरे पत्तों के मौसम में बहुत महरूम है साए की नेमत से। अरे तुम रो रहे हो, ज़रा आँखों को पोंछो। खुशी की बात यह है कि मुझ में और तुम में अभी कुछ जान बाकी है, अभी पहचान बाकी है। अरे तुम रो रहे हो, ज़रा आँखों को पोंछो। खुशी की बात यह है कि मुझ में और तुम में अभी कुछ जान बाकी है, अभी पहचान बाकी है। अजब घर था, फने गोयाई का सच्चा हुनर था। वो घर था, मेरा घर था, मेरा घर था। अभी वक्त एक और एक नज़्म यहाँ के हवाले से, एक अमरीकन खातून का सानेहा, इसका उन्वान है अंदेशा। कि कभी सोचा है तुमने, कहा उसने, सुना मैंने, कहा उसने, ज़बां अगर चुप रहे तो हमारी और तुम्हारी ये आंखें बोलती हैं। ज़बां अगर चुप रहे तो हमारी और तुम्हारी ये आंखें बोलती हैं। मैं कल जब यहीं बाहर गली में खड़ी थी और बस की मुंतज़र थी, तो उस गोरे सिपाही ने सरापा मेरा देखा। तो उस गोरे सिपाही ने सरापा मेरा देखा। मुझे कुछ इस तरह घूरा कि मेरे पेट के अंदर का बच्चा भी जन्म लेने से पहले खौफ से डर से तड़प उठा। सिपाही की हरी नीली सी आंखें बोलती थीं। वो आंखें मुश्तइल थीं होने वाली काली रंगत के इजाफे पर। कि मैं कल जब यहीं बाहर गली में खड़ी थी और बस की मुंतज़र थी, तो उस गोरे सिपाही ने सरापा मेरा देखा। मुझे कुछ इस तरह घूरा कि मेरे पेट के अंदर का बच्चा भी जन्म लेने से पहले खौफ से डर से तड़प उठा। सिपाही की हरी नीली सी आंखें बोलती थीं। वो आंखें मुश्तइल थीं होने वाले काली रंगत के इजाफे पर। मुझे कुछ यूं लगा जैसे कि पैदाइश से पहले ही मेरा बच्चा पसे जिंदा खड़ा हो, उठाए बोझ रंगत का।